استغفار اور درود کی اہم مان شعبان الفاظ کا مضمون اردو مقدمہ مان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری اور روحانی تزکیہ کا پراثر عرصہ مانا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے شعبان وہ فرصت ہے جب دل کو نرم کر کے اعمال کو بہتر بنا کر اور نفس کو اصلاح کر کے رمضان المبارک میں بھرپور شرکت کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں استغفار اور درود پاک کی خاص اہمیت ہے۔ یہ دونوں عبادات نہ صرف گناہوں سے توبہ اور نبا کریم پر درود و سلام کا مظاہرہ ہے، بلکہ دلوں کو پاک، زبانوں کو نرم اور سماج کو صالح بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم استغفار اور درود کی روحانی، اخلاقی، سماجی اور عملی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ نیز شعبان میں خاص طور پر ان کی فضیلت اور عمل کے طریقے بیان کریں گے۔ استغفار معنی اور روح استغفار کا لغوی مطلب ہے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ استغفار محض زبان کا اظہار نہیں، بلکہ یہ دل کی ندامت، پشیمانی، گناہ سے باز رہنے کی نیت اور آئندہ کے لیے ارادے کا مجموعہ ہے۔ مومن جب صادقانہ استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور عاجزی، خشوع اور عمدن رحمت کا اظہار کرتا ہے۔ استغفار انسان کے نفس کو نرم کرتا، کونوتن غرور کو توڑتا اور دل میں اللہ کے قریب ہونے کی خواہش جگاتا۔ حیاست غفار کے روحانی فوائد میں شامل ہے گناہوں کا کفارہ، دل کی صفائی، اللہ کی رحمت کا نزول، رزق میں برکت، پریشانیاں کم ہونا اور دل کو قرار ملنا۔ تارخ اسلامی میں بڑے بڑے اصحاب و اولیاء نے استغفار کو زندگی کا مستقل حصہ بنایا اور اس سے اپنے مقام قرب میں اضافہ پایا۔ درود پاک معنی اور روح درود کا معنی ہے نبی کریم پر سلام اور تعریف کا بھیجنا۔ درود پاک اللہ کے اکرام نبی کا اظہار ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو زبان سے اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان کا اقرار کراتا ہے۔ درود محض تحسین نہیں، بلکہ اس کے اندر محبت، عقیدت اور تقلید رسول کا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، فضا روحانیت سے بھر جاتی ہے اور انسان کے اعمال میں برکت آتی ہے۔ درود پاک کے فضائل میں یہ شامل ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومن پر درود بھیجتے ہیں۔ درود قلبی سکون دیتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت میں اس کا بڑا مقام بتایا جاتا ہے۔ علماء دین کی روایات کے مطابق درود کی کثرت ایمان کی شدت، شکرگزاری اور نبی کے لیے عقیدت کا ملی اظہار ہے۔ شعبان میں استغفار اور درود کی خصوصی اہمیت۔ شعبان مان عظمت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے رسول کریم نے اعمال کے لحاظ سے اکثر معمولی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی مہینے میں اپنے عبادات میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی روایتیں اور واقعات، خاص کر رمضان کی آمد سے پہلے کی روحانی صفائی، اس مہینے کو خاص بناتی ہیں۔ اسی وجہ سے شعبان میں استغفار اور درود کی کثرت کو روحانی طور پر مفید اور مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ 1. تارا رمضان سے پہلے استغفار گناہوں کی صفائی ہے تاکہ بندہ رمضان میں قلبی اور عملی طور پر پاک ہو کر عبادات انجام دے سکے۔ درود سے نبی کے قرب و پیار میں اضافہ ہوتا ہے جو اپنے اندر شکر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ 2. توبہ کی قبولیت کے قریب ترین لمحات شعبان میں کی جانے والی سچی توبہ اور استغفار کے اعمال اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دل کا نرم ہونا اور قلبی توبہ رمضان کے روحانی ماحول کے لیے موزوں فضا بناتی ہے۔ 3. نیکیوں کا اضافہ شعبان میں درود اور استغفار کی کثرت انسان کو نیک اعمال کی طرف مائل کرتی ہے، جیسے ذکر الہی، نمازوں کی پابندی، صدقہ و خیرات اور برائیوں سے اجتناب۔ 4. سماجی فوائد جب فرد اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے تو اس کے اخلاق اور معاشرتی رویے بہتر ہوتے ہیں۔ اس طرح خاندان اور معاشرہ بھی بہتر بنتا ہے۔ حیاست غفار اور درود کے عملی اثرات ذاتی و سماجی ذاتی سطح دل کی سکونت استغفار دل کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان اپنے قصور قبول کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا قلبی بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ شخصی اصلاح بار بار استغفار کرنے والا نفس کی خامیوں پر نظر رکھتا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نجتا شخصیت میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ علم و عمل میں اضافہ درود کے ذریعے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے جو علم و عمل دونوں میں محنت کی تحریک دیتا ہے۔ سماج سطح روابط میں حسن جب لوگ با اللہ اور باسنت محبت رکھتے ہیں تو ان کے باہمی معاملات بہتر بنتے ہیں، جھگڑے کم ہوتے اور برباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاق فضا استغفار عمومی اخلاقی لاپرواہی کو کم کرتا ہے
اور معاشرتی روشوں کو سنبھالتا ہے۔ درود سے معاشرے میں ادب و توقیر کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ یاست غفار اور درود کے روحانی فوائد کی چند ایک گناہوں کی معافی۔ استغفار سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت کرے استح پیدا ہوتا ہے۔ یہ دل کو تسکین اور امید دیتا ہے۔ رزق میں برکت۔ بزرگان دین نے استغفار کو رزق میں برکت اور مسئلے کے حل کا ذریعہ بتایا ہے۔ جب بندہ اللہ سے کثرت سے معافی مانگتا ہے تو رزق کی راہ کھلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دل کی روشنی۔ درود پاک پڑھنے سے دل میں محبت رسول کی روشنی اجاگر ہوتی ہے جو بندے کو اچھے کردار اور سنت نبی پر عمل کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ شفاعت کا دروازہ۔ درود و سلام کا کثرت سے بھیجا جانا قیامت میں نبی کی شفاعت کے لیے باعث نابود سمجھا جاتا ہے۔ علماء کرام کی تشریحات کے مطابق شعبان میں استغفار اور درود کا ترعمل عملی رہنمائی روزانہ کا معمول مثالی صبح اور شام کا استغفار۔ صبح الفاتحہ ہی اور رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ مختصر استغفار جملے جیسے لاہنا اغفر لی کا ورد کریں۔ نماز پنجگانہ کے بعد ہر فرض نماز کے بعد درود اور استغفار کا مخصوص وقفہ مقرر کریں، مثلا ہر نماز کے بعد درود پاک 11 مرتبہ۔ تسبیحات اور اذکار۔ دن میں وقت نکلے تو اللہ کے لیے خصوصی وقفہ رکھیں، 5 سے 10 منٹ استغفار اور درود کے لیے مخصوص کریں۔ شب جمعرات شب جمعہ کی فضیلت۔ اگر ممکن ہو تو جمعرات کی رات جمعہ کی صبح میں درود کی کثرت کریں کیونکہ یہ اوقات فضیلت رکھتے ہیں۔ قلبی ذکر۔ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی استغفار اور درود بھیجنا ضروری ہے۔ محض تکرار سے بڑھ کر حضور قلبی تلاش کر مخصوص اذکار اور تراکیب سادہ اور قابل قبول استغفار ستغفر اللہ العظیم اوتوب لے مختصر اور جامع درود پاک۔ اللہم صلو علی محمد وعلی محمد۔ اگر چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و علی المحمد وما صلیت علی برائم۔ روزانہ میں کم از کم 100 مرتبہ درود اور 100 مرتبہ استغفار کا ہدف مقرر کریں۔ اگر وقت کم ہو تو بار 33 کا ورد کریں۔ خصوصی اعمال صدقہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ صدقہ کرنا خاص اثر رکھتا ہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ اور دل کو نورانیت دیتا ہے۔ خاندان کے لیے دعا و درود۔ گھر میں سب کے سامنے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو بھی مختصر درود سکھائیں تاکہ وہ چھوٹی عمر سے محبت رسول میں تربیت پا۔ مسجد مجالس ذکر میں شرکت۔ اگر ممکن ہو تو میل جول اور جماعتی اذکار میں شرکت کریں، اس سے روحانی خوشی اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ استغفار اور درود کے ساتھ دیگر نیکیوں کا متزاد صرف لفظی استغفار درود کافی نہیں، اصلی تاثیر تب ملتی ہے جب یہ اعمال عملی نیکیوں کے ساتھ جوڑے جائیں۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صلہ رحمی، غریبوں کی مدد، ظلم سے بچاؤ اور معاشرتی انصاف۔ شعبان میں استغفار اور درود کے ذریعے جو توبہ اور اصلاح حاصل کی جائے وہ رمضان میں روزوں اور دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ بعض عوامی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ صرف ورد کرنا کافی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے درود استغفار کی تکرار کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار میں قلبی ندامت اور عمل صالح کا عزم ضروری ہے۔ درود بھی محبت رسول کے مطابق سنتوں پر عمل کا سبب بنے۔ ہر حد تک درود کی تکرار ضروری۔ درود کی کثرت اچھی بات ہے مگر اس کا مقصد قلبی محبت و عمل ہے۔ عدی رقابت سے بڑھ کر کفتن قلب پر توجہ ضروری ہے۔ استغفار کے بعد گناہ دہرانا۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بے پرواہی اختیار کرے۔ سچی توبہ وہ ہے جو گناہ کے باز رہنے کے ساتھ منسلک ہو۔ علمی اور تربیتی پہلو۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کا تعلق تخلص عمل اور تزکان نفس سے ہے اور شعبان اس کی تیاری کا مہینہ۔ استغفار اور درود کو دینی تربیت کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ اسکولوں، مساجد اور گھروں میں شعور پیدا کرنے سے افراد میں عمل کی رغبت بڑھے گی اور آئندہ نسلیں بھی نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ خلاصہ اور نتیجہ، شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمت کے قریب آنے، دل کی صفائی اور عبادات کی تربیت کا بہترین موقع۔ یاست غفار ایک ایسا ذریعہ ہے جو گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی کا باعث بنتا ہے، جبکہ درود پاک محبت رسول کا عملی اظہار ہے جو ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ دونوں عبادات نہ صرف فردی سطح پر قلبی سکون و اصلاح لاتی ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اخلاقی بیداری اور امن و محبت کو فروغ دیتی ہیں۔ شعبان میں استغفار اور درود کی کثرت سے انسان رمضان میں بہتر طور پر داخل ہو سکتا ہے اور اس کے اعمال میں برکت و قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے۔ عمل دعوت عملی پلان برائے شعبان۔
روزانہ صبح و شام 100 بار استغفار، روزانہ 3 مرتبہ 33 2 ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 11 بار درود پاک 3 ہفتے میں کم از کم ایک دن خصوصاً جمعرات جمعہ کو درود و استغفار کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور صدقہ 4 روزانہ قلبی وقت دن میں 10 منٹ مخصوص کر کے دل سے استغفار اور درود پر توجہ دیں 5 خان دان کے ساتھ ذکر کا اہتمام، بچوں کو مختصر درود اور استغفار سکھائیں، آخر میں ایک دعائیہ کلمات اے اللہ ہمیں شعبان کی برکتوں سے محروم نہ کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں استغفار اور درود پاک کی برکت سے نواز اور رمضان المبارک میں تحفہ عمل عطا فرمائے میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید عبادتی روزنامچہ ڈیلی چیک لسٹ میں تبدیل کر دوں۔ مجھے بتائیں کہ آپ مخصوص آیات احادیث کے حوالہ جات چاہتے ہیں تو میں ان کو شامل کر دوں، جس صورت میں حوالہ جات کی درستگی کے لیے میں معتبر مصادر سے اقتباسات دے دوں گا۔ استغفار اور درود کی اہمیت، شعبان الفاظ پر محیط مضمون۔ مقدمہ مان شعبان اسلامی تقویم کا وہ معزز مہینہ ہے جو رمضان کی آمد کی نوید لانے کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری کا بھی خاص وقت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم نے عبادات میں خصوصی اضافہ فرمایا، نفلی روزوں کی تاکید ہوئی اور مومنوں کو اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ملتی ہے۔ شعبان کا اصل مقصد دل و جان کو رمضان کے لیے نرم کرنا، نفس کی صفائی اور رحمت الہی کی تلاش ہے۔ اس مضمون میں ہم خاص طور پر استغفار، اللہ سے توبہ و معافی مانگنا اور درود پاک نبا اکرم پر درود و سلام بھیجنا کی اہمیت، اس کے روحانی فوائد اور شعبان میں ان عبادات کو روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کیا جائے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ شعبان کا تعارف اور روحانی مقام، شعبان رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت کا احساس پیغمبر اکرم کی سیرت سے بخوبی ملتا ہے۔ احادیث طیبہ میں آیا ہے کہ اب شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ شعبان میں خاص قسم کی عبادت و ریاضت نے اسلام میں اہم مقام پایا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، اس کی گناہوں کی صفائی ممکن ہوتی ہے اور دل کی نرم نگاہیں دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ استغفار اور درود دونوں ایسی عبادات ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہیں اور ذات مصطفیٰ کے ذریعہ رحمت و برکت کے دروازے کھولتی۔ استغفار معنی، مقام اور اثرات۔ استغفار کا لغوی مطلب ہے معاف طلب کرنا، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ شریعت اسلامی میں استغفار کو نہ صرف قصد نہ کیے گئے گناہوں کے لیے بلکہ معمولی غلطیوں، لغزشوں اور نادانیوں کے لیے بھی ضروری سمجھا گیا ہے۔ استغفار کا ایک داخلی اثر یہ ہے کہ انسان کے دل سے غرور، تکبر اور خود پسندی کم ہوتے ہیں اور عاجزی و انکساری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ روحانی و اخلاقی فوائد، مختصرا ایک گناہوں کی بخشش۔ استغفار انسان کو اللہ کی مغفرت کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا معاف کرنے والا ہونے کا وصف بیان کیا ہے اور نبیوں کو بھی قوموں کے لیے استغفار کی تلقین کی گئی۔ دل کی صفائی۔ استغفار قلبی سکون دیتا ہے، اضطراب اور پچھتاوے کو دور کرتا ہے، انسان خود کو قابو میں لانے اور نئے عزم کے ساتھ اللہ کے حضور لوٹنے کا جذبہ پاتا ہے۔ 3 رزق اور برکت میں اضافہ۔ اسلامی روایات میں استغفار کو رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی لانے کے ذریعے بھی جوڑا گیا ہے۔ 4 روحانی جرت اور قرب الہی۔ جب انسان باقاعدگی سے استغفار کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں اور دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ شعبان میں استغفار کی خصوصیت۔ شعبان میں استغفار اس لیے اہم ہے کہ یہ رمضان سے پہلے روحانی داغ دھونے کا بہترین ذریعہ ہی رمضان عبادات، روزہ اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر انسان شعبان میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے استغفار کرنے لگے تو رمضان میں اس کی عبادات زیادہ خالص اور مؤثر ہوں گا۔ استغفار انسان کو وہ چوکھٹ دکھاتا ہے جس سے وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکے اور بہتر ارادے کے ساتھ رمضان میں داخل ہو۔ درود پاک معنی، عظمت اور ثمرات۔ درود پاک سے مراد حضور اقدس پر سلام و درود بھیجنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر آتا ہے۔ نیو اللہ اوے ملے آنگوے تیا آسے لاؤنے اویلے اللہ نے ابناؤ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ درود پاک مومن کے دل میں محبت رسول کو جلا بخشتا ہے اور اس کے روحانی درجات بڑھاتا ہے۔ درود کے فوائد۔ 1 اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ جتنی بار مومن درود بھیجتا ہے اللہ اس
پر رحمت نازل کرتا ہے اور درود بھیجنے والے کے درجہ میں اضافہ فرماتا ہے۔ 2 دعا کی قبولیت۔ درود پاک کے بعد دعا مانگی جائے تو اس کے قبول ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجتے رہو، میں تم پر اللہ سے دعا کروں گا۔ مقصود مفہوم۔ 3 نفس کی اصلاح۔ درود پاک محبت رسول کو قطن عمل بخشتا ہے، بندہ زیادہ کردار مستفی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 4 گناہوں کی مغفرت۔ درود بھیجنا گناہوں کے لیے وسیلہ بنتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا موجب بنتا ہے۔ شعبان میں درود کی خصوصیت۔ شعبان میں درود کی کثرت اس لیے بھی مفید ہے کہ اس سے دل میں حضور کے لیے محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان میں جب ہر دن اور ہر رات روحانی طور پر مقدس ہے تو درود بھیجنے کی عادت بندے کو نبا اکرم کے نقش قدم پر چلنے میں مدد دیتی ہے۔ درود کے ذریعے اللہ کے محبوب کے وسیلے کو اپنے نزدیک لانا اور اس کے صدقے اللہ کی رحمت کی تلاش شعبان میں ایک بہترین عمل ہے۔ استغفار اور درود ایک جامع روحانی پلان برائے شعبان کے پورے مہینے کو مفید بنانے کے لیے درج ذیل عملی تجاویز اختیار کی جا سکتی ہے۔ 1 روزانہ استغفار کا مخصوص وقت۔ صبح کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد کم از کم 20 منٹ استغفار کے لیے مختص کر سادہ الفاظ میں استغفرنا اللہ عربی ترکیبیں جیسے استغفرنا اللہ ابن و توبہ نلعین کہی جا سکتی ہیں۔ 2 درود پاک کی محفل۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی یا کوئی دیگر مسنون درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ رات کی تنہائی میں یہ عمل خصوصی تاثیر رکھتا ہے۔ 3 تلاوت قرآن کے ساتھ استغفار و درود۔ قرآن کی تلاوت کے بعد استغفار اور درود پاک پڑھیں، اس سے تلاوت کا ثواب بڑھتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے۔ 4 روزے کے ساتھ استغفار۔ شعبان میں بعض نفلی روزے رکھ کر روزہ افطار کے بعد استغفار اور درود کا وقت مختص کریں، اس وقت دعا کے قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ 5 گناہوں کا قلمدان لکھ لیں۔ اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں، اس کا مقصد خود پر عتاب نہیں بلکہ محاسبہ ہے، اور ہر روز دعائے استغفار کریں۔ اس عمل سے انسان اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ 6 دینی مجلس ذکر میں شرکت۔ اگر ممکن ہو تو علمی و روحانی محفلوں میں شامل ہوں جہاں درود و استغفار اور ذکر الہی کا اہتمام حواجتما ذکر کا اوپر تاثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عمل اور اخلاقی نتائج۔ استغفار اور درود کی کثرت نہ صرف فردی سطح پر بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب افراد اپنے اندر اصلاح لاتے ہیں تو معاشرہ بھی اخلاقی طور پر بہتر ہوتا ہے۔ حیاست غفار انسان میں عاجزی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ درود پاک انسان کو رسول کی سمت اپنانے کی تحریک دیتا ہے۔ نجتا جھگڑے اور ناسازگاری کم ہوتی ہے، درجان اخلاق بلند ہوتا ہے، معاشرتی تعاون اور رحم دلی بڑھتی ہے، نوجوان نسل میں دینی شعور اور عشق رسول فروغ پاتا ہے۔ کچھ مخصوص اذکار و دعائیں۔ نمونہ 1 استغفان عام۔ استغفرنا اللہ ربن و آلن زینب و توبہ نلعین، یہ سادہ مگر جامع استغفار ہے۔ 2 درود ابراہیمی۔ اللہ وے آمیو سلنو اویلے مائمیود اویلے علمائمیود وے میا سے لیوتے اویلے نبرائن میں مسنون درود۔ 3 سادہ درود۔ اللہ وے آمیو سلنو اویلے مائمیود او اردو میں او اللہ محمد پر رحمت نازل فرما۔ او سادہ بھی مؤثر ہے۔ ثبوت اور مذہبی دلائل کا خلاصہ قرآن مجید نے استغفار کی طرف راغب کیا ہے اور اللہ کے بندوں کو بارہا معافی مانگنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے پاس بازگشت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کا نبی پر درود بھیجنا اس کی عظمت کا نشان ہے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت سے یہ بات واضح ہے کہ شعبان میں اپنے عبادات میں اضافہ کیا، روزے رکھے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس مہینے میں استغفار اور درود کی کثرت کی طرف مائل کرتی ہے۔ عملی مشورے برائے مستقل مزاجی۔ شعبان ایک موقع ہے مگر اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ عادات مستقل بن جا مندرجہ ذیل طریقے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ روزانہ ایک مخصوص وقت پر استغفار و درود کا اہتمام کریں۔ موبائل کی یاد دہانی سیٹ کریں لیکن وقت کا انتخاب اب کی عبادتی روزمرگی کے ساتھ موافق رکھیں۔ اہل خانہ کو بھی اس عمل میں شامل کریں۔ اجتماعی ذکر گھر کا ماحول تبدیل کر دیتا ہے۔ شعبان کے بعد بھی کم از کم روزانہ مختصر استغفار اور کچھ درود کا معمول جاری رکھیں۔ نتیجہ شعبان نے کی
توबہ اور محبت رسول کے لیے ایک روشن موقع ہے، استغفار دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور روح کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے، درود پاک حضور اکرم کی محبت کو تازہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ ان دونوں عبادات کا امتزاج بندے کو نہ صرف رمضان کے لیے تیار کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو دائمی روحانی قوت اور اخلاقی استحکام بھی عطا کرتا ہے۔ شعبان کو ضائع نہ کریں، ہر دن استغفار اور درود میں مشغول رہیں، دل کی صفائی کریں اور حضور اقدس کی سمت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں استغفار قبول کرنے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کریم میں بہترین حالت میں پہنچائے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو الفاظ کے مخصوص درست شمار کے مطابق فائنل کر کے دے دوں گا، حصہ وار عنوانات، حوالہ جات اور مزید منقولہ احادیث کے ساتھ آپ کو ایک مختصر کتابچہ PDF کے طور پر تیار کر کے دوں، بتائیے اب کون سا فارمیٹ پسند کریں گے۔ استغفار اور درود کی اہمیت۔ شعبان میں مقدمہ مان شعبان اسلام کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، وہ مہینہ جو رمضان کی دریا کے کنارے کھڑا رہ کر انسان کو پاکیزگی، خود احتسابی اور بندگی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس ماہ کی مخصوص فضیلت اور اس میں کی جانے والی عبادات کا ذکر اہل علم و دانش نے ہمیشہ کیا ہے۔ اس مضمون کا مرکزی مقصد شعبان میں استغفار اور درود کی اہمیت پر روشنی ڈالنا ہے، ان کے روحانی، اخلاقی اور نفسیاتی فوائد کو واضح کرنا اور عملی رہنمائی پیش کرنا کہ کیسے یہ اعمال ہمارے روزمرہ ایمان کو پختہ بنا سکتے۔ شعبان کا تعارف اور تاریخی اہمیت۔ شعبان اسلامی قمری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف رمضان کی تیاری کا ذریعہ ہے بلکہ اس میں واقع چند اہم تاریخیں بھی ہیں جن کی یاد منائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے اختیاری نفلی اعمال بھی اکثر شعبان میں خصوصی طور پر بیان ہوئے۔ آواسما کو حضرت رسول نے عبادت اور توبہ کے لیے باعث توجہ قرار دیا تاکہ بندہ رمضان کے قریب جا کر اپنے آپ کو مزید پاک کر لے۔ شعبان کی وہ فضیلت جس نے مسلمانوں کو تجزیہ نفس کی طرف بلایا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی کمزوریوں اور کم علمی کا ادراک اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں استغفار اور درود دو ایسے اعمال ہیں جو دل کی صفائی اور رب سے قریبی تعلق برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ استغفار مفہوم اور روح۔ استغفار کا لفظی مطلب ہے معافی مانگنا بھی، مگر اس کا روحانی دائرہ بہت وسیع ہے۔ استغفار محض زبانی کلمات تک محدود نہیں بلکہ دل کی ندامت، اعمال سابقے پر افسوس اور آئندہ کے لیے اصلاح عمل کا عہد بھی۔ حیاست غفار کے اندر انسان اپنے گناہوں کو پہچانتا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا اور اللہ کے دربار میں معافی کا طلبگار بنتا ہے۔ استغفار کے اثرات نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے گہرے ہوتے ہیں۔ یہ دل کو ہلکا کرتا ہے، جرم ضمیر کو کم کرتا ہے اور انسان میں عاجزی اور شکرگزاری پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ سچائی سے استغفار کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس سے سماجی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے۔ استغفار کی اقسام۔ زبان حال سے استغفار، دل کے اندر کی ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا۔ زبان ظاہر سے استغفار، کلمات جیسے استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ عملی استغفار، گزشتہ غلطیوں کی تلافی اور آئندہ برے افعال ترک کرنا۔ ان تینوں شکل اوہے کا امتزاج استغفار کو مکمل بناتا ہے۔ درود شریف معنی اور اہمیت۔ درود شریف رسول اکرم پر سلام و درود بھیجنے کا عمل ہے۔ یہ محبت رسول کا اظہار، شفاعت کے طلب کا ذریعہ اور روحانی برکتوں کا دروازہ ہے۔ درود کے ذریعے ہم اللہ سے پیارے نبی کے مرتبے کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ درود کا ثواب اور برکت قرآن و حدیث میں بارہا ملتا ہے۔ درود نہ صرف زبان کا بازیچہ ہے بلکہ دل کی فرحت اور روحانی سکون کا باعث بھی بنتا ہے۔ جب کوئی مخصوص نیت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو اس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں اور درود پاک سننے اور پڑھنے والوں کی زندگیوں میں نور و رحمت داخل ہوتا ہے۔ شعبان میں استغفار اور درود کی فضیلت۔ شعبان میں استغفار اور درود کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ رمضان کے سامنے ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ شعبان توبہ اور ذہنی و روحانی صفائی کا مہینہ ہے، ایک تیاری برائے رمضان۔ شعبان میں استغفار کرنے سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور رمضان میں زیادہ خالص دل سے عبادت کرنے کے قابل بنتا ہے۔ 2. قلبی تزکیہ۔ درود پاک پڑھ کر دل میں محبت رسول بڑھتی ہے جو کہ عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری جز ہے۔ 3. برکات کا حصول۔ شعبان میں کیے گئے اچھے اعمال خصوصاً استغفار اور درود رمضان میں ثمر آور ثابت ہوتے ہیں۔
اور روزہ و نماز میں برکت پیدا کرتے آوے عمل فضائل اور نسائے روزانہ کا معمول ہے۔ صبح و شام استغفار، روزانہ صبح و شام کم از کم 20 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، یہ دل کو پرسکون رکھے گا اور ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ درود شریف کا ورد، درود ابراہیمی اور درود پاک کا مخصوص ورد کریں۔ درود کو نماز، سجدے اور اذکار کے بعد لکھیں۔ 3 قلبی ندامت کے ساتھ توبہ، استغفار محض زبان کا معاملہ نہ بننے پائے، دل سے ندامت، عمل کی اصلاح اور گناہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جمان الاذکار کا اہتمام، گھر میں مسجد میں کچھ وقت روزانہ استغفار اور درود کے لیے مخصوص کر چاہیے 15 سے 30 منٹ ہوں۔ اجتماعی طور پر یہ عمل برکت کو بڑھاتا ہے اور ایمان کو تازگی بخشتا ہی۔ صدقہ و خیرات کے ساتھ ملانا، استغفار اور درود کے ساتھ صدقہ دینا تاثرات کو عملی شکل دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ شبان میں ہلکے ہلکے صدقات بھی بڑی برکتوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ استغفار اور درود کے روحانی اثرات، دل کی پاک بار بار استغفار کرنے سے دل کی سختی نرم ہوتی ہے، انسان اپنے اندر خود ترسی، تکبر اور حسد کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ درود کہنے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے سلوک میں حسن آتا ہے، اعمال کی قبولیت۔ درود اور استغفار کی کثرت سے اللہ کی رحمت سمیٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بندہ اپنی عبادات کے اندر خلوص اور خشوع تلاش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سماج فائدے، جب فرد اپنے اندر استغفار اور درود کی عادت ڈال لے تو اس کا اثر اس کے گھر، برادری اور معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ نرم طبیعت، برداشت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک پرامن اور ہمدرد معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ علمی اور فقہی پہلو، علماء کرام کے نزدیک استغفار اور درود کی اہمیت واضح۔ یاست غفار، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور درود رسول سے محبت کی قیمت ہی۔ فقہ و حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ درود اسلام کے ہر مرحلے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز میں دعا میں بطور ورد استغفار کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر غلطی کا حل ہے اور اس کی دعویٰ جاتی حیثیت کی بنا پر اسے ترک کرنا نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اندازن عمل، اختیارات اور تجوز، ایک خصوصی وقفہ شعبان کے آخری اشرا مہینے کے درمیانی حصے میں روزانہ کسی خاص وقت کو استغفار اور درود کے لیے مخصوص کریں۔ 2 قرآنی تلاوت کا ساتھ درود و استغفار کے ساتھ روزانہ تھوڑی سی قرآنی تلاوت شامل کریں تاکہ اعمال میں توازن رہے۔ 3 خلوص نیت، ہر عمل میں خلوص نیت کو مقدم رکھیں۔ استغفار درود اگر خلوص کے بغیر ہو تو اس کا اثر کم ہوتا ہی۔ ممکنہ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: کیا استغفار روزوں کی جگہ لے سکتا ہے؟ جواب: استغفار گناہوں کے مٹانے میں قوت رکھتا ہے، مگر اس سے ایسے فرض واجب اعمال معاف نہیں ہو جاتے جو شرعی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر روزہ واجب تھا تو استغفار کے ذریعے روزہ نہیں بدلا جا سکتا، البتہ استغفار کے ذریعے اللہ سے مغفرت مانگ کر اس کے اثر سے فوائد حاصل کیے جا سکتے۔ آؤ سوال: درود کا کون سا طریقہ زیادہ مستحب ہے؟ جواب: مختلف درود شریف ہیں، جن میں سے درود ابراہیمی مشہور اور مستحب ہے، خصوصاً نماز کے اندر اور دعا کے بعد۔ درود کی کثرت ہر جگہ مستحب ہے، بشرطے کہ اس میں خلوص ذات، تجربات اور شعور۔ بہت سے علماء اور عام مومنین نے بتایا ہے کہ شعبان میں استغفار اور درود کی عادت نے ان کی زندگی نونغنا میں لازمی تبدیلیاں لائیں، نفسیاتی سکون، رشتوں میں بہتری اور عبادات میں اضافہ۔ یہ ذاتی تجربات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اعمال محض مذہبی فرضیت نہیں بلکہ حقیقی روحانی اور اخلاقی نتائج دیتے ہیں۔ عملی منصوبہ: 1 ماہ کا روٹین۔ ہفتہ 1 روزانہ صبح و شام 50 مرتبہ استغفر اللہ اور نماز کے بعد 20 مرتبہ درود ابراہیمی۔ ہفتہ 2 صبح تلاوت قرآن کے بعد 30 مرتبہ درود اور رات میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار۔ ہفتہ 3 جمعہ کے دن درود کی کثرت اور مسجد میں اجتماعی ذکر کا اہتمام۔ ہفتہ 4 شعبان کے آخری اشرے میں خصوصی نیت کے ساتھ روزانہ استغفار و درود کے ساتھ صدقہ دینا۔ یہ منصوبہ نرم لہن میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ عام بندہ بھی اسے اپنا سکے۔ نتیجہ مان شعبان استغفار اور درود کے ذریعے اپنے نفس کی تزکیہ کا بہترین موقع۔ یاست غفار سے ہم اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جبکہ درود ہمیں رسول اکرم کے قریب لاتا ہے اور روحانی فیوز کا ذریعہ بنتا ہے۔ دونوں اعمال نہ صرف فرد کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی امن و محبت اور ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔
شابان کو صرف ایک عبوری مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے روحانیت کے لیے ایک فرصت کے طور پر لاستغفار اور درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کے اثرات خود دیکھیں۔ دل کی ہلکی پن عبادات میں خشوع اور معاشرتی تعلقات میں بہتری۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفہ عمل عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کے قرب میں ثابت قدم رکھے۔ والسلام علیکم۔ نوٹ: یہ مضمون عمومی رہنمائی کے لیے ہے، مخصوص شرعی سوالات کے لیے اپنے عالم مرجع سے رجوع کریں۔